السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج ہے 21 اگست وینسڈے۔ بڑی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ پاکستان کا بیانیہ تسلیم کر لیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملہ ہے وہ مذہب کا ہے، اور ایک نریندر مودی جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندو سپریمیسی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ بیانیہ تھا جو پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی اسمبلی میں بھی پیش کیا، لوگوں کو بھی بتایا کہ نریندر مودی بنیادی طور پر ایک ہندو سپریمسٹ ہے، اور آر ایس ایس کا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہندواتا چاہتے ہیں ہندوستان میں، اور ہندوؤں کے بغیر وہ کسی کو بھی کوئی ہندوستانی ریس تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں، وہ بنیادی طور پر ان کے مذہب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو بھارت سے جو امیجز آئے اس میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے گائے کا گوشت کھانے پر، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ہندو جو ان کے خدا ہیں ان کے نعرے لگائیں، کرسچن جو ہیں ان کو زندہ جلایا جا رہا تھا۔ تو عمران خان نے اس کی بنیاد پر پاکستان میں اپوزیشن نے ان کا بڑا مذاق بھی اڑایا تھا، اور یہ کہا تھا زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہ ہمیں سب ہسٹری کا پتہ ہے جی، آپ ہسٹری کی بات نہ کریں۔ لیکن عمران خان صاحب مسلسل یہ بات بتاتے رہے، بعد میں بھی وہ بتاتے رہے، اور انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو ٹیلی فون کیا پہلا، اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے مسلمانوں کی، کرفیو لگا دیا گیا وہاں پہ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں مقبوضہ کشمیر میں۔ اور جو ہندوؤں کا اور جو نریندر مودی کا پلان ہے آر ایس ایس کا کہ وہاں پر ایک خون کی ہولی کھیلی جائے، اور کم از کم 25-30 لاکھ کشمیری جو ہیں ان کو پاکستانی کشمیر میں دھکیل دیا جائے لائن آف کنٹرول پر، اور وہ مہاجر بن کے ادھر آ جائیں گے تو وہاں پر پھر جو ہندو ہیں دوسری ریاستوں سے لے کر ان کو بسایا جائے گا، اور جو مسلمان اکثریت ہے کشمیر کی اس کو اقلیت میں بدل دیا جائے گا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حقائق کی روشنی میں اس بیانیے کو تسلیم کر لیا، اور کل انہوں نے جو رپورٹر سے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اور بنیادی طور پر یہ ریلیجن کا ایشو ہے، ہندو اور مسلمان کے درمیان جو معاملہ ہے اس کا ایشو ہے۔ تو ان اے وے انڈائریکٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو عمران خان صاحب جو بات کر رہے تھے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ ہندواتا کا جو کھیل ہے نریندر مودی کا، جو ہندو سپریمیسی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈا آزما رہا ہے، اور بالکل ہٹلر کی طرح، جس طرح ہٹلر نے قتل عام کیا تھا ریس کی وجہ سے، بالکل اسی طرح نریندر مودی نے پلان کیا ہے ریلیجن کی وجہ سے یہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا انہوں نے، اور جینوسائیڈ کر کے کشمیر پر جو مسلمان اکثریت ہے اس کو منورٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو صورتحال بڑی سنگین ہے، یہ بتایا عمران خان صاحب نے۔ اب اس وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ثالثی شروع کر دی ہے۔ دیکھیں سرکاری طور پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ثالثی ابھی میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ۔ وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی زیادہ میڈیا میں ہنگامہ ہو، کیونکہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو 5 اگست سے لے کے اب تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ 3 دفعہ عمران خان صاحب سے ان کی انٹریکشن ہوئی ہے، 2 دفعہ ٹیلی فون پر اور 1 دفعہ پرسنل جب وہ واشنگٹن ڈی سی میں تھے امریکہ کے 3 روزہ دورے پر۔ نریندر مودی کے ساتھ ایک ان کا ٹیلی فونک انٹریکشن ہوا ہے 30 منٹس کا، اور اس کے بعد کل پھر یہ رپورٹرز کے ساتھ جو وائٹ ہاؤس میں گفتگو کی ہے عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں ملوں گا مودی سے، کیونکہ فرانس میں G7 ممالک کے سربراہوں کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور جب ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں میرے دوست مودی اور اپنے دوست عمران خان سے بڑی میری اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ آپ عمران خان صاحب سے کہ آپ تھوڑا جو ریٹرک ہے جو گفتگو ہے اس کو تھوڑا کم کریں انڈیا کے مخالف، کیونکہ مودی جو تھے انہوں نے وہ یہی کہا کہ دیکھیں یہ مجھے ہٹلر کہہ رہے ہیں، ہمیں نازیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہ ہندو سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں۔ مودی نے اس بات کو جھٹلایا کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن کل جو صدر ٹرمپ نے بات کی اس میں انہوں نے اپنا جو مائنڈ سیٹ دیا
اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کشمیر کا. مودی اور عمران دونوں دوست نہیں ہیں آپس میں, میرے دونوں دوست ہیں اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں, لیکن جو معاملہ ہے وہ ہے مذہب کا, ہندو اور مسلم کا. تو انہوں نے بھی انڈائریکٹلی جو بیانیہ پاکستان نے دیا, جو بیانیہ عمران خان نے دیا, اس بیانیے کو تسلیم کر لیا, اور اس کی اب جو ان کی جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں, میڈیشن تو شروع ہو چکی ہے. وہ بات تو یہی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مودی سے کہ آپ یہ جینوسائیڈ نہ کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں مودی سے کہ کرفیو اٹھا لے دینا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کرفیو اٹھنا چاہیے اور وہاں پر اقوام متحدہ کے آبزرور بڑی تعداد میں جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزی کی گئی ہے, کس قدر کشمیریوں کو, بے گناہوں کو مارا گیا ہے, کس طرح خواتین کا ریپ کیا گیا ہے, اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی کشمیری کو وہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا. اور عمران خان نے یہ بھی کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جو علاقے کی ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ چاہتے ہیں نریندر مودی کہ وہ وہاں پر مسلمانوں کو نکال کر ہندوؤں کو بسائیں, اور جب مسلمان اکثریت میں چلے جائیں تو پھر وہ پلیبسائٹ کی طرف جائیں. تو یہ پہلا گول ہے ان کا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, کہ وہ کرفیو اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کریں. لیکن مجھے ایک بہت اہم سورس نے یہ بتایا کہ جس طرح کیمپ ڈیوڈ میں جمی کارٹر نے وہ کروایا تھا ایک وہ جسے کہتے ہیں ایک سمٹ کروایا تھا, اور اسی طرح پھر فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان, اور اسی طرح بل کلنٹن نے اوسلو میں فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو بنیادی طور پر اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نریندر مودی اور عمران خان صاحب کی ایک ملاقات کرانا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ملیں اور چیزیں اس میں طے ہو جائیں بنیادی, اور پھر آگے باقاعدہ طور پر یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو. یہ مذاکرات تو پاکستان اور بھارت کر رہے ہوں گے, لیکن امریکنز جو ہیں وہ دے ول بی اوور سینگ اٹ, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کے بعد اگر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اس دنیا میں, اگر کوئی بڑی جنگ کا خطرہ ہے جس میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں, تو وہ پاکستان اور بھارت کا کشمیر پہ کانفلکٹ ہے. تو اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ایز اے ورلڈ سپر پاور وہ سمجھتے ہیں کہ جو رول ہے امریکہ کا اس کو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب انڈیا مذاکرات سے بھاگنے کی بات کرتا ہے, لیکن یہ معاملہ سیریس ہے اور عمران خان صاحب کی بات کو صدر ٹرمپ کنونس ہو چکے ہیں اس بات پر. تو اس لیے وہ نریندر مودی از انڈر پریشر رائٹ ناؤ, اور ان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ گفتگو بھی کریں, مذاکرات بھی کریں. اور سورسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ G7 جو میٹنگ ہے اس میں نریندر مودی اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد بہت تیزی آئے گی اس پروسیس میں, اینڈ سم تھنگ گڈ کین ہیپن ایز ویل, کیونکہ امریکہ اور دنیا یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر کوئی ورلڈ وار کی سی سچویشن پیدا ہو یا کوئی نیوکلیئر کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جو نیریٹو تھا عمران خان کا اور جو اس وقت پاکستان کا نیریٹو ہے, جو کشمیری لیڈروں کا نیریٹو ہے, اس کو امریکہ نے تسلیم کیا اور امریکی صدر نے برملا اس کا اظہار کر دیا. دوسرا ایک امپورٹنٹ سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں ڈیولپ ہو رہی ہے فیٹف کے حوالے سے, کہ وہاں پر بھی اکتوبر میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ گرے لسٹ میں نکلتا ہے یا پاکستان رہتا ہے. ڈومیسٹک جو امپورٹنٹ پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو سکینڈل جب اس FIA کا جو جواب آیا, کل بھی ہم نے یہ بتایا تھا, اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب شہباز شریف اور مریم نواز یا نواز شریف آپس میں ان کا چلنا بہت مشکل ہو گیا, اور فوج کے خلاف بیانیے کو شہباز شریف نے بالکل اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا. انہوں نے جو اداروں کے حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی تھی, شہباز صاحب نے کھل کر کہہ دیا کہ جناب یہ آپ مریم نواز سے ہی پوچھیں. اور اس ویڈیو سکینڈل کے بعد جو اندر کے اختلافات ہیں وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئے, اور خواجہ آصف اور احسن اقبال نے بھی اپنے آپ کو فوج کی مخالفت سے ڈسٹنس کیا. تو اب آنے والے دنوں میں کیسے یہ انفورڈ ہوتا ہے یہ پتہ چلے گا. آج احتساب عدالت میں چودھری شوگر مل کے کیس کی سماعت ہوئی. حمزہ شہباز
کو ایک اور کیس میں، اور مریم نواز صاحبہ کو چودھری شوگر مل میں، اور عباس شریف کے بیٹے جو ہیں یوسف عباس کو 14 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے کے بھیج دیا گیا۔ عدالت میں وہی ہلڑ بازی، تصویریں، سیلفیاں، اور کیپٹن صفدر بھی پولیس سے الجھنے کی کوشش کہ کہیں نہ کہیں کوئی امیج بنے اور کوئی ایسی بات ہو، کیونکہ قوم پوری طرح کشمیر پر یکسو ہے، ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، ایک میں اور آپ کو خبر اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، قوانین میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کا فائدہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن قانون میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے جس کا جو ملزمان ہیں اس کو نفع بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نقصان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کی ثوابدید ہے، آپ اپنی کیا رائے بنائیں گے۔ لیکن آپ کو اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل بتاؤں گا اس بات کی کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین،